يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ذنوبكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز طلباء، اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جو ایمان والے ہیں، تو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے اور دیگر احکامات اچھی طرح اپناتا ہے، اعمال پورے کرتا ہے، اس کو مومن کہتے ہیں. تو اللہ پاک نے مومنوں کو مخاطب کیا ہے. بعض مقامات پر یا ایھا الناس کے لفظ استعمال کیے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور یہاں پر مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات کرو، جھوٹ نہیں بولنا، سچ اختیار کرنا ہے. یصلح لکم اعمالکم، اگر تم سچ بولو گے، سچ اختیار کرو گے، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، درست کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. غلطی سے، سہون، اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے، اللہ فرما رہے ہیں سچ بولنے کی وجہ سے آپ کے گناہ جو ہیں وہ بھی اللہ معاف فرما دے گا. معاف ہی نہیں فرما دے گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے. کہ میرا بندہ جو ہے وہ گناہ کر کر کے تھک گیا ہے، کہ جیسے ہی وہ اپنے ہونٹ ہلاتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، میرے گناہ معاف فرما دے. اللہ کہتا ہے جا میں نے تیرے گناہ معاف فرما دی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، سچی بات کی ساتھ فرما دیا کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے اعمال درست کر دیے جائیں گے. آخر میں فرمایا کہ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اس کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہو جائے گی. ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے، ہر بندہ بہتری چاہتا ہے، ہر بندہ فلاح و خیر چاہتا ہے. تو اگر خیر چاہیے، بھلائی چاہیے، کامیابی چاہیے، پھر آپ کو اور مجھے چاہیے کہ سچ بولا جائے، سچ کو اختیار کیا جائے. اگلی جگہ پہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر کہیں گواہی کا معاملہ آ جائے، جو لوگ سچے ہیں، حق پر ہیں، ان کا ساتھ دیا جائے. جب جھوٹ کا ساتھ دیا جائے گا تو زمین پہ فساد پھیلے گا، لڑائی جھگڑا پڑے گا. اس لیے سچ کا ساتھ دینا. کونوا مع الصادقین، دو گروہ بنے ہوئے ہیں. جو گروہ سچا ہے اس گروہ میں شمولیت اختیار کرنی ہے تاکہ زمین پر اللہ کا نام جو ہے وہ جاری ہو سکے اور سچے لوگوں کو حوصلہ افزائی دی جائے کہ سچ بولنے والے لوگ جو ہیں وہی کامیاب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے والوں کی جنت کی بشارت دی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. تو اللہ پاک قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے سچ بولا ہے دنیا میں، ان کے لیے جنت ہے. جنت کیسی ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ اس میں قیام کتنا کریں گے. ہم فیہا خالدون فیہا ابدا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں نکلیں گے نہیں، نہ انہیں نکالا جائے گا. اور وہ اس جنت جو ہے وہ بہترین جنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لا تحلفوا بآبائکم ولا امہاتکم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا باللہ وتحلفوا باللہ عز وجل الا وانتم صادقون۔ یہاں پر بات آ گئی ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ اس حالت سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے لا تحلفوا، قسم نہ اٹھاؤ، بے آبائکم، اپنے باپوں کی، کہ مجھے میرے باپ کی قسم، ایسا نہیں کہنا، ولا امہاتکم، اور نہ ہی اپنی ماؤں کی قسم اٹھاؤ، ولا بالانداد، نہ شریکوں کی قسم اٹھاؤ، ولا تحلفوا الا باللہ، قسم نہ اٹھاؤ مگر اگر قسم اٹھانی ہے، ضرورت پیش آ جائے، الا باللہ، اللہ کی قسم اٹھانی۔ ہم کبھی قسم اٹھاتے ہیں اپنے بیٹی کی، کبھی قسم اٹھا دیتے ہیں اپنی ماں کی، کبھی قسم اٹھا دی باپ کی، لیکن اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم اٹھانی نہیں ہے، اگر قسم اٹھانے کا وقت آ جائے، ضرورت پیش آ جائے، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ کی قسم اٹھانی ہے، إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ، قسم بھی اس صورت میں اٹھانی ہے اگر تم سچے ہو۔ بات سچائی کی آ رہی ہے، جھوٹے بندے کی قسم اٹھانے کا کیا مقصد ہے؟ قسم تو اٹھانی ہے جو بندہ سچا ہے، جو حقیقت پر ہے، جو اصل بات پر قائم ہے، اس بندے نے اپنا یقین دلانے کے لیے قسم اٹھانی ہے، اور قسم بھی اللہ کی اٹھانی ہے۔ آگے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے یہ سراسر نقصان کا باعث، انسان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اعتبار ختم ہو جاتا ہے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اپنے پاس بیٹھانا مناسب نہیں سمجھتے، اس کے پاس موجودگی میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ جھوٹا ہے۔ جھوٹے بندے کی، منافق جو ہوتا ہے اس کا کام ہی ایک ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر انتشار پھیلانا، لڑائی جھگڑا پیدا کرنا۔ اللہ کے پیغمبر نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ انہ المنافق آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ثلاث کا معنی ہے 3۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ اذا حدث، جب وہ بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، کاذب، وہ جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی بات کرے گا غلط بات کرے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ، اور منافق کی دوسری نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا وَعَدَ، وعدہ کرتا ہے، اخلف، تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ کرنے کی صورت میں وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی اس کی کیا ہے؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، خانہ، وہ خیانت کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو اس لیے منافق سے بچنا چاہیے، منافقت سے بھی بچنا چاہیے۔ منافق انسان جو ہے زمین پہ فساد پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہیں کرتا۔ قیامت کے دن منافق کی 2 زبانیں ہوں گی، جس طرح آپ نے 2 زبانوں والا سانپ دیکھا، اس طرح اس کی بھی 2 زبانیں ہوں گی، کہ وہ دوگلی پالیسی اختیار کرتا ہے۔ اور جھوٹ بولنا جو ہے وہ کام کن کا ہے؟ وہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ انما یفتری الکذب، بلا شبہ جھوٹ وہ لوگ کھڑتے ہیں، جھوٹ وہ لوگ بولتے ہیں، لا یؤمنون، جو مومن نہیں ہیں، بآیات اللہ، اور اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جھوٹ وہ لوگ کرتے ہیں، جھوٹ وہ لوگ بولتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے، کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ مومنوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ جو ایمان نہیں لاتے یہی لوگ جھوٹے ہیں، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ تو آیات اور حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ سچ بولنے والوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے اور جھوٹ بولنے والوں کے اللہ نے دوزخ رکھا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی میں معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے سچ کو اختیار کرنا ہے، خواہ وہ تاجر ہے، معلم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وکیل ہے، کوئی بھی بندہ اگر سچ کو اختیار کر لے گا ملک ترقی کرے گا، شہر ترقی کرے گا، ان کے گھروں میں برکت آ جائے گی، اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی، کیونکہ ہر طرف سچائی کا بول بالا ہو جائے گا۔ ایک بندہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، فرمایا کہ مجھے صرف ایک کام کرنے کی اجازت ہے، میں نے صرف ایک کام کرنا ہے اور میں نے کوئی عمل نہیں کرنا، نہ نماز پڑھنی ہے، روزہ کرنا ہے، ان تمام اعمال میں سے ایک عمل جو ہے وہ مجھے بتا دیں کہ میں کون سا عمل کروں اور اس میں میں پابندی اختیار کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، بس اور کوئی کام نہ کریں، تم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ وہ بندہ وعدہ کر کے آ گیا، اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، اذان سنی، اس نے دل میں خیال آیا کہ نماز کے بعد اللہ کے پیغمبر کے پاس جاؤں گا، تو اللہ کے پیغمبر نے اگر پوچھا کہ نماز پڑھی ہے تو میں نے کہا کہ نہیں، تو پھر یہ جھوٹ ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، اس لیے وہ نماز کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ پھر جب رات کا وقت ہوا اپنی محبوبہ کے